اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے فرزند جناب یحییٰ کا علیہ السلام کا تذکرہ ہونے کے بعد آج پھر دوبارہ ذکر ہو رہا ہے حضرت بی بی مریم کا۔ پیچھے بھی حضرت مریم اور آل عمران کی بات چل رہی تھی، درمیان میں حضرت مریم کے ایک واقعہ سے متاثر ہو کر جناب زکریا نے علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے دعا کی، وہ قبول بھی ہو گئی اور اس پر اللہ کی طرف سے بشارت بھی آ گئی۔ پھر دوبارہ آتے ہیں اسی واقعے کو جس نام سے یہ سورت ہے، حضرت مریم آل عمران کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی تشریف آوری سے پہلے کچھ ایسے واقعات دنیا کو دکھاتے ہیں جو خلاف معمول ہوتے ہیں، ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ ہر نبی کی آمد سے پہلے ایسے کچھ نہ کچھ واقعات نظر آئے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بہت بڑا ایک لشکر اسباب کے درجے میں اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا ابرہ نامی بادشاہ یمن سے لے کر آیا اور اس نے مکہ پر چڑھائی کی، اور خاص طور پر بیت اللہ پر۔ بیت اللہ کے جتنے بھی قرب و جوار کی آبادی کے لوگ تھے، ان کا مشورہ یہ ہوا اور فیصلہ ہوا کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر سامان و اسباب جو اٹھا سکتے تھے اس کو لے کر پہاڑوں پر چڑھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنے والے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے برباد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کعصف مأکول، ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ جانور کچھ چارہ کھانے کے بعد کچھ تو جگالی کر کے ہضم کر لیتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے جو وہ معدے سے منہ کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں، اس میں بدبو ہوتی ہے۔ وہ اگر کھرلی میں رکھا رہے تو جانور اس کی قریب بھی نہیں جاتے جب تک کہ اس کا مالک ان کو اٹھا کے دور نہ پھینک دے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے فرعون کو کسی نجومی نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو تجھے تیری بادشاہی کے لیے خطرہ ہے اور تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے اس سے بچنے کے لیے 70,000 نومولود بچوں کو قتل کرا دیا۔ اسی طرح دیگر بھی کئی ایسے واقعات کتب سیرت میں موجود ہیں۔ خود اسی حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے جناب یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی آمد کا دیکھیں تذکرہ، کہ ان کی آمد سے پہلے اس طرح بغیر موسم کے پھلوں کو دیکھنا، پھر دعا مانگنا، پھر ایسی عورت سے بچے کی خوشخبری دینا جو بانجھ ہے، نام بھی رکھ دینا، یہ بھی سارے انہی واقعات میں سے واقعات ہیں۔ آل عمران کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اپنی خصوصیت کے ساتھ
اس چناؤ کے اعتبار سے اس خاندان میں ایک نبی پیدا ہونا تھا، تو اس نبی کی آمد سے پہلے بھی ایسے ہی ارہاس نظر آنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمران کی بیوی کا منت ماننا کہ میں جو بچہ پیدا ہوگا وقف کر دوں گی، یہ انہی میں سے علماء لکھتے ہیں ایک رہس ہے، ورنہ پہلے کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی صلاحیتوں، خوبیوں کو، اس کی ذہانت، فطانت کو، اس کے طبی میلان کو دیکھ کے پھر والدین فیصلہ کرتے تھے۔ پھر لڑکا پیدا ہونا تھا، توقع یہ تھی کہ لڑکا ہوگا اور اسے وقف کیا جائے گا، لیکن اللہ کا کرنا لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی کا وقف کر دینا یہ پہلی بات تھی، اس سے پہلے ایسی کوئی ریت رواج موجود نہ تھا۔ یہ بذات خود ایک انہونا واقعہ ہے۔ پھر بچی کا اس طرح پروان چڑھنا کہ 3 روایتیں مجھے ملی ہیں اس حوالے سے، ابن کثیر میں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی روح المعانی میں، اور معالم العرفان میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ وہ حضرات لکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ہے، امام جلالین شریف میں بھی، جلالین شریف ایک تفسیر کی کتاب ہے، صاحب جلالین لکھتے ہیں جتنا ایک بچہ سال میں بڑھتا ہے، بی بی مریم روزانہ اتنا بڑھتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی جوانی کی طرف جا رہی تھی۔ بعض مفسرین نے 2 ماہ کی روایت لکھی ہے، بعض نے 15 دن کی لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں کم سے کم درجے کی روایت بھی لے لیں، تفسیری قول لے لیں، تو 15 دن میں جتنا ایک بچہ بڑھتا ہے، بی بی مریم اتنا ہر روز بڑھتی تھی۔ تو 15 سالوں میں جس نے جوان ہو کے بڑھنا ہوتا ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں 1 سال میں جوان ہو گئی۔ تو یہ بھی بذات خود ایک ایسا انہونا واقعہ تھا، اور ایسی انہونی شے تھی جو واقعی اس سے پہلے کبھی نہ سنی گئی نہ کبھی دیکھی گئی۔ اب انہی ارہاس میں سے ایک رہس یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، فرشتوں نے مریم سے بات کی، حضرت بی بی مریم سے فرشتوں نے بات کی۔ بھئی فرشتے عموماً بات کرتے ہیں انبیاء سے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سارے مرد بھیجے ہیں، ہم نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ تو بی بی مریم سے فرشتوں کا بات کرنا کیا مانا؟ ایسا ہی بی بی مریم سے، عورتوں سے فرشتوں کے بات کرنے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بھی فرشتوں کی بات قرآن سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمران بن حسین ہیں، جو 30 سال تک بیمار رہے اور صاحب فراش رہے، مختلف بیماریوں کا مجموعہ تھے وہ۔ جس قدر صبر اور شکر کرتے تھے، ان کے متعلق بھی روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے ان سے بھی کبھی کبھی آ کر بات کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت دینے آئے تھے ان کے بچے کی، اور ساتھ ہی آگے جانا تھا انہوں نے قوم لوط علیہ السلام کے پاس، اس گفتگو کے دوران ان کی اہلیہ حضرت سارہ بھی موجود تھیں اور ان کو سلام بھی پیش کیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دیگر ایسے واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عائشہ خدیجہ تمہیں جبریل سلام کہہ رہا ہے۔ تو حضرت مریم سے فرشتوں کا بات کرنا یہ ضروری نہیں کہ وہ نبی ہوں، غیر نبی سے بھی بات کرنا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات ان کی فضیلت اور برتری کے اعتبار سے ہے، ان کے مقام نبوت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تو انتخاب خدا ہے اس زمانے کی تمام عورتوں سے، تمام عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تجھے برتری عطا فرمائی ہے، تو اللہ کا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مبارک ہے مصطفیٰ، چنا ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ ہر نبی انتخاب خدا ہوتا ہے اور نبی کا صحابی بھی انتخاب خدا ہوتا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں آتے، ورنہ کوئی نبی چاہتا نہیں کہ میرے زمانے کے کوئی لوگ کافر مر جائیں، بے دین ہو جائیں، مجھے
پتھر مارنے والے اور میری مخالفت کرنے والے ہوں۔ نبی تو سب کے لیے ہدایت کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جسے اللہ چنتا ہے، تو ہدایت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی بنیاد پر صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہیں۔ انتخاب خداوندی پر اعتراض کرنا یہ اپنے آپ کو ضلالت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا انتخاب فرما لیا، یہ بلند ہو گئیں، شان والی ہو گئیں، درجے والی ہو گئیں، مقام والی ہو گئیں، سب کے ہاں بڑی ممتاز ہو گئیں، اتنی نیک سیرت، اتنی طیبہ طاہرہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انتخاب پر ایک اور بات قرآن پاک میں فرمائی ہے، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ صدیقہ تھیں۔ اللہ نے 4 قسم کے بندوں پر انعامات بھیجے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 3 قسم کے درجے جو ہیں وہ عورتوں کو حاصل ہیں، ایک درجہ عورت کو حاصل نہیں ہے۔ پہلا درجہ نبیوں کا ہے، عورتیں نبی نہیں بنتی۔ دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، عورتیں صدیق بن سکتی ہیں، صدیقہ بن سکتی ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ کا لقب بھی صدیقہ ہے، اور حضرت مریم کے متعلق بھی خود قرآن نے فرمایا امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے۔ اسی طرح شہداء کا درجہ بھی عورتیں حاصل کر سکتی ہیں۔ زمانہ اسلام میں، تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار خواتین موجود ہیں جس نے بڑی بہادری کے کارنامے دکھائے اور مقام شہادت حاصل کیا۔ صالحیت میں تو عورتوں کی اتنی بڑی تعداد اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ ہر کامل، ہر کامیاب مرد کے پیچھے اگر ہاتھ ہے تو کسی نہ کسی صالح خاتون کا ہاتھ ہے، صالحہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صالحیت ہمارے زمانے کی تمام عورتوں کو نصیب فرمائے۔ خواجہ نظام الدین توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سناتے ہیں، توسہ شریف میں وہ حج پر گئے تو ان دنوں پیدل حج ہوتے تھے، پیچھے اپنے ایک خلیفے کو دے گئے چارج کہ میرے توسے کا خیال کرنا، خانقاہ کا خیال کرنا، مسجد مدرسے کا خیال کرنا، آنے جانے والے لوگوں کا اکرام کرنا، جو بھی نظم ہے اسے قائم رکھنا۔ اس کی بنیاد پر وہ وہاں توسے کے نگران مقرر ہو گئے اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب ایک عرصہ کے بعد تشریف لائے تو آپ نے اپنے اسی عزیز سے پوچھا، سناؤ بھی توسے کا حال؟ اس نے کہا جی اللہ کے فضل سے توسہ بالکل ٹھیک ہے، اتنی 1000 عورتیں جو ہیں وہ روزانہ تہجد پڑھتی ہیں۔ 9000 بتایا، 8000 بتایا، یا 800 بتایا۔ وہ کہنے لگے تو نے میرے توسے کا نقصان کر دیا ہے، میں جب گیا تھا تو اس وقت تو 12000 عورتیں روزانہ تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ اگر یہ بات درست ہے، اور اللہ کرے یقیناً درست ہوگا، بڑوں کی باتیں اچھی باتیں صحیح باتیں ہوتی ہیں، اگر جس شہر کی 10-10 12 ہزار عورتیں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں تو میرے خیال میں ان کی اولادوں میں صالحیت ضرور منتقل ہوتی ہے، ضرور منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ صالحیت عورتوں کے پاس اللہ نے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ بی بی رابعہ بصری کے متعلق بات مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ مرد جو ہے، کسی نے کہا مرد بڑے قابل ہوتے ہیں، مردوں میں نبی پیدا ہوتے ہیں، مردوں میں طاقتور پیدا ہوتے ہیں۔ آخری بات یہی تھی کہ مردوں میں نبی پیدا ہوتے ہیں اور تم عورتوں میں تو کوئی نبیہ پیدا نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے بات یوں ختم کی، سبحان اللہ، کہ مرد نبی بے شک بنتے ہیں لیکن مردوں کو جنتی تو عورتیں ہی ہیں، جنتی تو عورتیں ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے متعلق یہاں فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجا، ان اللہ اصطفیٰ کی، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، یہ انتخاب خدا ہے۔ وطہرہ کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ طہارت بھی ایسی طہارت کے جس کی کوئی مثال نہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی مجھے ملا ہے کہ آپ کو جس طرح جمع عورتوں میں حیض و نفاس کے مسائل ہوتے ہیں، حضرت مریم اس سے بھی پاک صاف تھیں، ہمہ وقت ذکر و اذکار اور نماز تلاوت میں لگی رہتی تھیں، ورنہ عموماً ان دنوں میں عورتیں اپنی اس نیکی کے کرنے سے محروم ہو جاتی ہیں۔ پابند صوم و صلات تھیں، اخلاقی طور پر اتنی اعلیٰ شان والی،
کہ ایسی شان والی کوئی نہیں۔ بی بی مریم کا اس علاقے میں بڑا شہرہ تھا کہ اگر کسی نے پاک باز، نیک سیرت، بااخلاق، عالی مرتبت کوئی خاتون دیکھنی ہو تو وہ سیدہ مریم کو اللہ نے یہ شان عطا کر رکھی ہے۔ روحانی طہارت بھی موجود تھی، جسمانی طہارت بھی موجود تھی، ہر طرح سے اللہ نے آپ کو مبارک اور مطہر پیدا فرمایا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَاسْجُدِي اِنَّ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پھر دوبارہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں سے چن لیا ہے۔ اب اس عالمین سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کی جتنی عورتیں تھیں، اس زمانے میں جتنی عورتیں تھیں، ان تمام عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرما لیا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد پورے جہان کی عورتیں ہیں، یعنی اس سے پہلے کی عورتوں سے بھی اللہ نے ان کو شان زیادہ بلند کی، عطا کی، بعد والیوں سے بھی عطا کی، لیکن یاد رکھنا بعد والوں میں سب سے زیادہ، عورتوں میں سب سے زیادہ شان والی امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی بھی سب نبیوں میں شان والے، ہمارے نبی کی بیویاں دنیا کی تمام عورتوں میں شان والی۔ قرآن میں آتا ہے لستن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم دنیا میں رہنے والی کسی عورت کے برابر نہیں ہو، تمہاری شانیں اللہ نے بلند کر رکھی ہیں۔ اسی طرح بنات رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کو جو اللہ نے عزت اور شرف عطا فرمایا ہے وہ بھی سب سے بالا ہے۔ اس سے مراد جو ہے یہ حضرت مریم کے زمانے کی عورتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ممتاز اور اعلیٰ اور بالا کر دیا تھا۔ آخری آیت کریمہ آج کے درس کی پڑھتے ہیں۔ یا مریم، اب ایک اور خطاب آ رہا ہے، اے مریم، کچھ چیزوں کی تاکید کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اقنتی لربی کی، اپنے رب کی فرما بردار رہا کر۔ اب دیکھیں فرما بردار تو پہلے بھی تھی، پھر دوبارہ فرما بردار کا کہنا یہ اسی طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اسی طرح کسی کو اچھے شخصیت کو پہلے سے ہی کہنا کہ آپ ایسی نیکی کرو، حالانکہ وہ تو اس نیکی پر ہے، اس کا مقصد ہے اس میں تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دوبارہ سے تاکید کی فرشتوں کے ذریعے، اقنتی لربی کی، اپنے رب کی فرما بردار رہنا۔ دوسرا حکم فرمایا وسجدی، اور سجدہ کرتی رہنا، ورکعی، اور رکوع کرتی رہنا، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی ہم ان کو نماز کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کے زمانے میں جو مذہب رائج تھا وہ مذہب یہود تھا۔ یہود مذہب میں سجدے کا اہتمام تو بڑے شان و شوکت سے کرتے تھے، رکوع کا اہتمام اس قدر شان و شوکت سے نہیں کرتے تھے، اتنا اس طرف متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کو سجدے کا حکم علیحدہ دیا گیا، رکوع کا حکم علیحدہ دیا گیا۔ سجدہ بھی پوری شان سے کیا کرو اور رکوع بھی پوری شان سے کیا کرو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھا کرو، مع الراکعین کی طرف اشارہ ہے۔ اس زمانے میں اجازت دی، لیکن ہمارے ہاں عورتوں کو مردوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں یا کسی ادارے میں ایسی سہولت موجود ہے تو ان میں حد فاصل ضروری ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر عورتیں کسی مسجد کے کسی حصہ میں آ کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کا مدخل اور مخرج علیحدہ ہو، یعنی جس سمت سے مرد آتے ہیں عورتیں اس سمت سے نہ آتی ہوں، جس سمت سے عورتیں آتی ہیں اس سمت سے مردوں کا آنا جانا نہ ہو۔ اگر راستہ 100% مختلف ہو اور ان کے لباس پر، ان کے زیورات پر، ان کی آواز پر بھی پردہ قائم رہے تو ایسی کیفیت میں اجازت ہے، بصورت دیگر اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ حرم کی مثال دے دیتے ہیں، دیکھو جی حرم میں تو مرد و عورت اکٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حرم کے مسائل عمومی مسجد کے مسائل سے مختلف ہیں۔ وہاں صفیں گول ہوتی ہیں، یہاں صفیں صرف قبلہ سمت ہوتی ہیں، وہاں کے معاملات اور یہاں کے معاملات میں فرق ہے۔ وہاں طواف ہوتا ہے کعبے کی وجہ سے، یہاں طواف نہیں ہو سکتا۔ وہاں اور بھی کئی ایسے احکامات ہیں جو اس کی خصوصیت کے لیے ہیں، تو وہاں خواتین کو وہاں بھی اگرچہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چمٹ کے کھڑے ہوں، انہوں نے بھی حد فاصل رکھے ہوتے ہیں، مختلف رکاوٹیں بنائی ہوتی ہیں کہ عورتیں اس طرف رہیں، مرد اس طرف رہیں۔ تاہم اگر کہیں ایسا ہو بھی جاتا ہے
تو وہ حرمہ حرمہ کہہ کر حجہ کہہ کر علیحدہ کر دیتے ہیں، اجازت وہاں بھی ایسی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس وقت کی بات تھی، اس زمانے کی بات تھی کہ ورکعی مع الراکعین، اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس یہ یہاں تک بات آ گئی۔ آگے پھر ایک جملہ آ گیا، اس کو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، اے میرے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں۔ انباء کا معنی خبریں، غیب معنی غیب۔ اے اللہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو نبیوں کو تمام علم دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے علم دیتے ہیں، میں علم کو تقسیم کرتا ہوں۔ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتے ہیں، میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ بعض اوقات اس حدیث پاک کے جملے سے مراد سمجھا جاتا ہے کہ اللہ مجھے رزق دیتے ہیں اور میں رزق تقسیم کرتا ہوں۔ اگر پوری حدیث پاک کو پڑھ لیا جائے تو الجھنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا کرتے ہیں اور میں علم آگے امت میں تقسیم کرتا ہوں۔ نوحی الیکا، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وما کنت لدیہم، اے میرے پیغمبر آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ کہاں موجود نہیں تھے؟ اذ یلقون اقلامہم، جب حضرت مریم کی تربیت، کفالت، خدمت اور نگرانی کے لیے بیت المقدس کے 29 خدمت گزار مجاور یہ بحث کر رہے تھے کہ اس کی خدمت میں کروں، یہ اعزاز مجھے نصیب ہو، اس اللہ کی بندی کی خدمت میں کروں۔ ان کی کفالت کے لیے جب آپس میں بحث و تکرار ہو رہا تھا، اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ غیب کی خبریں ہیں وہ بھی اللہ بتاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور اس وقت جو تھا اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ہر جگہ موجود، حاضر ہونا اللہ کی صفت ہے، ہر کسی کو دیکھنا، ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے۔ حاضر اور ناظر یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو غیب کے ذریعے مطلع کر دے اپنے علم سے کسی باتوں سے تو وہ کرنے پر قادر ہے، ورنہ ذاتی طور پر یہ صفتیں اللہ کی صفتیں ہیں، کسی اور کی صفات نہیں ہیں۔ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، وہ آپس میں یہ بحث کر رہے تھے کہ بی بی مریم کی کفالت کون کرے۔ وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ اپنی کلمے جو تھے وہ ڈال رہے تھے پانی میں۔ ان کلموں میں سے 29 ساتھیوں نے اپنے کلموں پر مخصوص نشان یا نام لکھے، ان کو بہایا گیا۔ کہتے ہیں کہ شرط یہ طے ہوئی کہ پانی اگر جا رہا ہے فرض کیجئے شمال کی جانب، بہاؤ اس کا شمال کی طرف ہے، جس کی قلم جنوب کو بہہ جائے گی وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا، یا جس کی قلم باقی تیریں گی جس کی نیچے بیٹھ جائے گی، یعنی جو انفرادیت جس کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرت زکریا کی قلم جو تھی وہ جنوب کو بہنا شروع ہو گئی، الٹے رخ بہنا شروع ہو گئی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اللہ نے ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا وما کنت لدیہم وما کنت لدیہم۔ اللہ اے نبی آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ کفالت کے لیے تکرار کر رہے تھے، آپ اس وقت نہیں تھے جب اس بات پر وہ جھگڑ رہے تھے کہ اس کی تربیت کون کرے۔ اس زمانے میں اس وقت صرف میں تھا اور میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو گفتگو کا جملہ بی بی مریم سے یہ ختم ہوا، اور اذ قالت الملائکہ تو پھر دوسری ایک گفتگو ہوئی، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 42، 43 اور 44 آج پڑھی ہے۔